ذکر چل رہا تھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا، حلم کا، کہ ایسے موقع پر جب کہ دوسرے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسے مواقع پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تحمل کا درس دیا، اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی، اور یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ مجھے علم عطا فرمائیے، مجھے اعنی بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض میں اغننی، اللہم اغننی بالعلم، کہ مجھے علم کے اندر غنی کر دیجئے، علم میں غنی کر دیجئے، وزینی بالحلم، اور حلم سے مجھے زینت عطا فرمائیے، یعنی علم کی زینت کیا ہے؟ حلم، تحمل، بردباری، کہ غصے کے مواقع پر بھی انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، عظیم سنت ہے۔ اس سنت کا ایک واقعہ ہے جو یہاں پر مذکور حضرت نے فرمایا، میں پہلے بھی کئی واقعات پڑھ چکے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرمایا کہ زید ابن سعنہ کا واقعہ ہے۔ یہ ایک یہودی عالم تھے، یہودیوں کے بڑے زبردست عالم تھے اپنے زمانے میں، مشہور عالم تھے۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، غزوات میں شرکت بھی ہوئی، یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں شہید ہوئے۔ تو وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کہ میں نے ایک دن یہ سوچا کہ نبوت کی علامتوں میں سے کوئی بھی ایسی علامت نہیں رہی جس کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ دیکھ لیا ہو۔ آپ کی علامتیں پچھلی کتابوں کے اندر بیان ہوئی تھیں، تورات میں، انجیل میں، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو جو علامتیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھیں تورات و انجیل میں، وہ ایک ایک کر کے میں دیکھتا رہا کہ حضور میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ تو جتنی علامتیں تھیں وہ میں نے حضور میں دیکھی، سوائے دو علامتوں کے جن کے تجربے کی ابھی تک نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک علامت یہ تھی کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا، آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا، یہ علامت بیان ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسرے یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا برتاؤ کرے گا اسی قدر آپ کا تحمل زیادہ ہوگا، کوئی دوسرا جتنا بھی زیادہ جہالت کا معاملہ کرے آپ کا تحمل اور اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں ان دونوں علامتوں کے امتحان کے مواقع تلاش کرتا رہا کہ دیکھوں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یا نہیں، اور اس کے لیے میں آمد و رفت بڑھاتا رہا، یعنی جا کے مل لیا، کبھی کسی وقت دیکھ لیا جا کر۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایک دیہاتی جیسا شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھرپور رزق دے گا۔ اب یہ انہوں نے اپنے خیال میں لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینے کے لیے، خود دیہاتی آدمی تھے اور اپنے دیہاتی لوگوں سے ترغیب دینے کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اسلام لاؤ گے تو بہت رزق ملے گا۔ یہ عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت کا طریقہ یہ نہیں تھا، یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ اسلام لاؤ تو تمہیں دنیاوی منافع بہت حاصل ہوں گے۔ آپ تو یہ فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ تو فلاح پا جاؤ گے۔
اور فلاح میں اصل فلاح تو آخرت کی ہے، پھر انجام کار دنیا کے اندر بھی فلاح مل جاتی ہے. لیکن اس طرح کہنے کا معمول نہیں تھا کہ بھی تم اسلام لاؤ تو تمہیں دنیاوی منافع حاصل ہوں گے، لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا. اب حالات یہ ہیں، انہوں نے بتایا دیہاتی صاحب نے، کہ قحط پڑ گیا ہے وہاں اور لوگ بھوک کا شکار ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ اسلام سے نہ نکل جائیں. تو اگر آپ کی رائے ہو تو ان کی کچھ مدد فرما دیں میرے دیہات میں رہنے والوں کی جو نئے نئے اسلام لائے ہیں. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے حضرت علی کی طرف دیکھا، یعنی اس خیال سے کہ کوئی اگر چیز ہو تو ان کو بھیج دی جائے. غالباً حضرت علی کی طرف اس لیے دیکھا ہوگا کہ صدقات وغیرہ جب آتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بعض اوقات تقسیم فرمایا کرتے تھے آپ، تو ان سے اس طرف دیکھا ہوگا کہ شاید کچھ باقی ہو صدقات میں سے تو ان کے پاس بھیج دیا جائے. تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب کچھ نہیں رہا، جو کچھ تھے سب تقسیم ہو چکا، اب کچھ باقی نہیں ہے. جس وقت وہ زید ابن ثانہ یہ یہودی یہ اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسا کریں کہ فلاں شخص کے باغ کی اتنی کھجوریں وقت معین پر مجھے دے دیں تو میں قیمت پیشگی دے دوں گا اور وقت معین پر کھجوریں لے لوں گا. یہ ایک طریقہ ہوتا تھا پہلے اس وقت میں، خاص طور پر کاشتکاروں میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کاشتکار جب کوئی بیج وغیرہ ڈالتے کا وقت آتا تھا تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ پیشگی فروختگی کر دیں، پیسے ہمیں ابھی مل جائیں اور جب ہمارے پاس ہمارا کھیتی تیار ہو یا باغ تیار ہو تو ہم اس وقت اس کی ادائیگی کر دیں. اس کو بیع سلم کہتے ہیں عربی میں. تو اس نے پیشکش کی یہودی نے کہ آپ ایسا کریں کہ میں پیشگی بھی پیسے دے دیتا ہوں اور فلاں شخص کے باغ کی کھجوریں آپ مجھے اتنی مدت کے بعد اس کے بدلے میں دے دیجیے گا. اب یہ دیکھو کہ ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کریں اور فوری طور سے کچھ پیسے مل جائیں تاکہ ان کو بھیجے جا سکیں، لیکن اس نے شرط یہ لگائی کہ فلاں شخص کے باغ کی کھجوریں اتنے وقت معین پر مجھے آپ دے دیں. تو آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ شریعت کا حکم نہیں تھا. شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیع سلم اگر ہو تو کسی خاص باغ کے اوپر متعلق نہیں ہو سکتی کہ فلاں باغ کے پیداوار کے اوپر بیع سلم کی جائے کہ وہ لا کے دوں گا، کیونکہ جب معین وقت آئے گا تو پتہ نہیں وہاں پیداوار ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ باغ باقی رہے گا نہیں رہے گا. اس واسطے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اتنی کھجوریں ایسی قسم کی فلاں کھجوریں ہم دیں گے، وہ چاہے جہاں سے بھی دیں، یہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ اگر باغ کو متعین نہ کرو، یعنی یہ نہ کہو کہ فلاں کے باغ میں سے اتنی کھجوریں، تو میں معاملہ کر سکتا ہوں، یعنی پھر میں مطلق کھجوریں طے کر لوں گا کہ اتنی کھجوریں تم کو دیں گے فلاں وقت. تو زید کہتے ہیں کہ میں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں باغ کی قید نہیں لگاتا بلکہ اتنی کھجوریں آپ مجھے دے دیجیے گا. چنانچہ 80 مسقال سونا 80 مسقال سونا زید نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اچھی بڑی مقدار تھی، اور یہ طے کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک متعین مدت کے بعد کھجوریں اس کو ادا کریں گے. آپ نے وہ سونا لے کر اس دیہاتی کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے دیہات کے لوگوں میں تقسیم کرو اور انصاف کی رعایت رکھنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے اپنے لوگوں کو دے دو، بلکہ انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کرنا لوگوں میں اور ان کی ضرورت پوری کر دینا. اب یہ معاملہ ہو گیا
ایک مدت متعین ہو گئی کہ اس مدت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں زید کو دیں گے۔ زید کہتے ہیں کہ جب کھجوروں کی ادائیگی کے وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے، ابھی وہ وقت آیا نہیں، 2-3 دن باقی تھے جس میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجوریں ادا کرنی تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ کسی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی تھے، کسی جنازے سے فارغ ہوئے، اور وہاں ایک دیوار کے قریب آپ تشریف فرما تھے۔ اس حالت میں جبکہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے جو مخصوص صحابہ کرام ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، یہ حضرات بھی موجود ہیں، میں آیا اور آپ کے کرتے اور چادر کے پلو کو پکڑ کر نہایت سخت ترش روئی کے ساتھ کہا کہ اے محمد، آپ میرا قرضہ ادا نہیں کرتے؟ میرے جو کھجوروں کا قرضہ آپ کے ذمہ ہے وہ ادا نہیں کرتے؟ اب آپ بتائیے، آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ بھائی وقت آ رہا ہے، آپ اس کو مجھے ادا کر دیجیے، نہیں بلکہ کرتا کھینچ کر، پلو کھینچ کر اور بڑی سختی کے ساتھ ادا نہیں کرتے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں عبد المطلب کی ساری اولاد کو جانتا ہوں کہ تم سب بڑے نادہند ہو۔ عبد المطلب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے ساری اولاد کو جانتا ہوں کہ وہ بڑی نادہند ہے، یعنی وہ لوگوں کے پیسے لے کر کھا جاتی ہے۔ تو ایک تو سختی کا معاملہ، اوپر سے ایسے شریف خاندان کے اوپر یہ تہمت، اور پورے خاندان پر تہمت لگا رہا ہے کہ آپ بڑے نادہند ہو۔ اب وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے، وہ کیسے برداشت کرتے؟ تو انہوں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا خدا کے دشمن یہ کیا بک رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ وہ تو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فداکاری کے لیے ہر لمحہ تیار تھے، تو کہا تیری گردن اڑا دیتا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ حضور اقدس سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور تبسم کے انداز میں حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، میں اور یہ یعنی یہ زید ایک اور بات کے زیادہ محتاج تھے۔ کیا؟ کہ تم مجھے حق ادا کرنے میں خوبی برتنے کو کہتے اور ان کو مطالبہ کرنے میں بہتر طریقے کی نصیحت کرتے، بجائے اس کے کہ تم نے غصہ ہو کر اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تیری گردن اڑا دیتا اور کیا بک رہا ہے۔ اس کے بجائے تم مجھے یہ کہتے کہ آپ اچھائی کے ساتھ اس کو ادائیگی کر دیں، اور اس سے کہتے کہ تم مطالبہ ڈھنگ سے کرو اور اچھے طریقے سے کرو، یہ کہتے تو زیادہ بہتر تھا بنسبت اس طریقے کے جو تم نے اختیار کیا۔ حضرت عمر کو اور پھر فرمایا کہ جاؤ تم ہی اس کو لے جاؤ زید کو اور ان کا حق ادا کر دو، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم نے جو اسے ڈانٹا ہے اس کے بدلے 20 صاع زیادہ دے دینا، جتنی کھجوریں طے ہوئی تھیں اس سے 20 صاع زیادہ دے دینا، کیونکہ تم نے اس کو ڈانٹا تو اس ڈانٹنے کے عوض میں ان کو 20 صاع زیادہ دے دینا۔ اس کے بعد حضرت عمر مجھے لے گئے، انہوں نے نہیں سنا تھا، زید نے نہیں سنا تھا یہ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ 20 صاع زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر مجھے لے گئے اور پورا مطالبہ بھی کیا اور 20 صاع کھجوریں زیادہ دیں۔ میں نے پوچھا یہ 20 صاع کیسے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ میں نے تمہیں جو ڈانٹا تھا اس کے بدلے میں 20 صاع تمہیں زیادہ دیا جائے۔ اس پر زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے عمر تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں پہچانتا نہیں۔ کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ زید بن ثانہ جو یہود کا بڑا علامہ ہے، وہ زید بن ثانہ ہو تم؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اتنے بڑے آدمی ہو کر
تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کیا؟ اتنا مشہور آدمی ہو تم اپنے طبقے میں، اور ایسے گھٹیا برتاؤ کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کیوں کیا؟ اس پر میں نے جواب دیا کہ نبوت کی علامتوں میں سے 2 علامتیں ایسی رہ گئی تھیں جن کا مجھے تجربہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ سخت جہالت کا برتاؤ ان کے حلم کو بڑھائے گا۔ اب ان دونوں علامتوں کو بھی میں نے امتحان کر لیا۔ اب میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ساتھ ہی تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میرا سارا آدھا مال جو ہے وہ امت محمدی علیہ صاحب السلام پر صدقہ ہے۔ جتنا مال میرے پاس، بڑا مالدار آدمی تھا، تو جتنا مال ہے اس کا آدھا مال میں امت محمدی علیہ صاحب السلام کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور اسلام لائے، اور بہت سے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ تلوار تو حضرت عمر نے اٹھانے کی کوشش کر لی تھی، لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر اور یہ حلم کا مظاہرہ فرمایا۔ تو اسلام تو در حقیقت ان اخلاق سے پھیلا، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پھیلا، آپ کی سنت سے پھیلا، آپ کے اخلاق عظیمہ سے پھیلا، اور ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا حلقہ بگوش ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو بھائی یہ واقعہ پڑھ لیا ہم نے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی حلم کی توفیق عطا فرمائے۔ اور واقعہ بیان فرمایا حضرت نے کہ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ کی گردن مبارک میں نجران کی بنی ہوئی ایک حاشیے والی چادر تھی۔ ایک دیہاتی نے قریب آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچا اور لپیٹنے بھی لگا۔ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی گردن مبارک کی طرف دیکھا تو سخت حاشیہ دار لپیٹ نے آپ کی گردن مبارک کو چھیل دیا تھا، اس طرح کھینچا، اور یہ کھینچ کر وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے مجھے دینے کا حکم فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا۔ کوئی اس کے اوپر دیہاتیوں کے ساتھ خصوصی رعایت فرماتے ہیں، تو بعض اوقات تربیت کے لیے صحابہ کرام پر آپ نے غصہ بھی کیا، تربیت کے لیے صحابہ کرام کی، لیکن عام لوگوں کے ساتھ جو زیر تربیت نہیں ہے ان کے ساتھ معاملہ ہمیشہ نرمی کا۔ اب یہ دیہاتی ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ یہ نرمی کا فرمایا، تبسم فرمایا، اور مجھے حکم دیا کہ ان کو اس مال بیت المال سے کچھ دے دو۔ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ہڈیاں اور مردار بھی کھانے شروع کیے۔ ابو سفیان جو ان دنوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہو، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کفر کی حالت میں، بدترین دشمنی کی حالت میں۔ لیکن اگرچہ قریش کی ایذا رسانیاں شرارتیں انسانیت کی حدود کو بھی پھاند گئی تھی، لیکن ابو سفیان کی بات سن کر فوراً آپ کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر بارش برسائی کہ جل تھل ایک ہو گئے اور قحط دور ہو گیا۔ یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور تحمل اور بردباری اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی سنت ہے جو بیان ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ عطا فرما دے۔ اور بھائی یہ اصل میں پیدا ہوتی ہے اس طرح کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے لگے، تکبر اور عجب اور دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی
یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آدمی کے اندر دل میں بڑائی ہو، تکبر ہو، اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھنے لگے، صرف کہنے ہی نہیں سمجھنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہر وقت اس کے اوپر بندگی کا استحضار رہے دل و دماغ کے اوپر، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا مالک ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب یہ استحضار پیدا ہو جاتا ہے تو پھر سختیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، تکبر بھی چلا جاتا ہے. وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے لوگ تھراتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے بندگی کا احساس پیدا کر دیا تو اس طرح ہو گئے کہ ایک بچہ بھی اور ایک بڑھیا بھی ان کو کسی غلطی پر متنبع کرتی تو اس کے سامنے بالکل ہیج در ہیج اپنے آپ کو سمجھتے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ ہونے کا احساس اور اس کا استحضار دل میں پیدا کرتا ہے. اس کا ایک پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، اب پھر دہراتا ہوں کہ کچھ جملے ایسے بنا لیے جائیں جن کا دل میں بار بار تکرار ہوتا رہے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. یہ جملہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، مجھے اپنا صحیح بندہ بنا لیجئے. یہ فکرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا اظہار کرنے والے ہوں اور اس بندگی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہوں، ان کی کچھ عادت ڈال لی جائے. اب پڑ جاتی ہے، یہ عادت ڈالنے سے پڑ جاتی ہے کہ آدمی چل بھی رہا ہے، کام میں بھی لگا ہوا ہے، اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کے سامنے اپنی بندگی کا عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. تو دست بکار و دل بیار، کہ ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے. یہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، اور مشق سے حاصل ہوتا ہے کہ آدمی یہ چیزیں، ان چیزوں کی اپنے دل میں تکرار کرتا رہے، مسلسل کہتا سنتا رہے. جو فضول قسم کے جو خیالات سے ہمارا ذہن بھرا رہتا ہے، تو اس کے بجائے اس قسم کے خیالات، یہ فکرے تصور میں آتے رہیں اور کہتا بجھتا رہے. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور مشق سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. پھر ساری رعونت، سارا تکبر وہ خاک میں مل جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ بن گیا تو پھر تکبر کہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.